السلام علیکم دوستو، میں ہوں خالد معین اور آپ دیکھ رہے ہیں ادب و فنون نامہ۔ آج ادب و فنون نامے میں ہم بھارت کے ایک بہت مشہور شاعر، ایک ایسے شاعر جو مشاعروں پر ایک طویل عرصے تک سال ہر سال چھائے رہے، نہ صرف یہ کہ بھارت کے مشاعروں میں بلکہ پاکستان کے مشاعروں میں بھی جب یہاں آنا جانا تھا اور بھارت کے بہت سارے شعراء یہاں تشریف لاتے تھے، ان میں ایک بہت نمایاں نام بشیر بدر کا بھی رہا۔ جی ہاں، آپ سب اس نام سے واقف ہیں۔ ایک ایسا نام جو جدید اردو غزل میں بہت نمایاں رہا اور مشاعروں میں تو وہ ایک بادشاہت کی انہوں نے۔ میں نے ایک انٹرویو دیکھا ان کا، اب کیونکہ ان کی پیرانہ سالی ہے اور بہت عرصے سے وہ ایک ایسی کیفیت میں ہیں جہاں یادداشت قریب قریب یا تقریباً ساتھ چھوڑ جاتی ہے، تو ایک انٹرویو لے رہے تھے جو لوگ، انہوں نے، اور وہ ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے بشیر بدر، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ شعر کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کون سا؟ تو وہ لڑکی تھی، اس نے کہا کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ تو وہ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر انہوں نے دیکھا، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم یہ شعر کس کا ہے۔ اس پر اس لڑکی نے کہا کہ یہ شعر آپ کا ہے۔ تو وہ مسکرائے، انہوں نے کہا اچھا، یہ میرا شعر ہے۔ تو اب جن لوگوں نے بادشاہت کرتے ہوئے دیکھا ہے بشیر بدر کو مشاعروں میں اور نجی نشستوں میں بھی ان سے گفتگو کی ہے یا ان کو دیکھا ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ وہ کتنے ایک زبردست شخصیت رہے، ایک ایسے شاعر رہے جو پورے مجموعے کو سمیٹ لیتے تھے، اپنی پرکشش شخصیت اور ایک زبردست شاعری جو ان کی غزل کی شاعری ہے، اور غزل ہی کی شاعری ان کی ہے، اور جدید غزل، ساتھ ساتھ یہ کلاسیکی جو ہماری روایت ہے غزل کی، اس سے بھی استفادہ کرتے رہے بشیر بدر۔ یہ جو بدر ہے، یہ تو عربی میں 14ویں کی پوری جو رات ہوتی ہے اس کے چاند کو کہتے ہیں، یا کوئی بہت اجلا چہرہ یا بہت کوئی پرکشش شخص، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کنایتاً۔ بشیر بدر 15 فروری 1935 کو پیدا ہوئے اور بھوپال میں پیدا ہوئے۔ کہیں کہیں ان کی جائے پیدائش کانپور بھی ہمیں انٹرنیٹ پر نظر آتی ہے، لیکن بھوپال زیادہ اغلب امکان یہ ہے کہ اغلب امکان یہی ہے کہ وہ بھوپال ہی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا اور پھر ڈاکٹریٹ بھی کی انہوں نے آگے چل کر۔ کچھ 2 سال یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وہ انسپیکٹر بھی رہے، سب انسپیکٹر رہے۔ اس کے بعد پھر وہ میرٹھ یونیورسٹی میں اردو کے شعبے کے سربراہ بھی رہے۔ ایک اور بات بھی بہت دلچسپ ہے کہ ایک سوال کے جواب میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اب میرٹھ یونیورسٹی میں نہیں پڑھاتے ہیں یا وہاں نہیں جاتے ہیں، تو یہ بات کراچی ہی کی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے وہاں سے استعفیٰ دے دیا ہے، چونکہ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں یونیورسٹی جوائن کر سکوں۔ مشاعرے ہیں، مشاعروں کی مصروفیات ہیں، یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو کچھ انہیں میرٹھ یونیورسٹی سے ملتا ہوگا، اس سے کہیں زیادہ ان کی یافت مشاعروں کے ذریعے ہو جاتی تھی، جسے صف اول کے شعراء کہتے ہیں، جو اپنی پسند کے مطابق
معاوضہ یا اعزازیہ وصول کرتے ہیں، بشیر بدر ان میں نمایاں ترین شعراء میں شامل ہیں۔ جن دنوں وہ کراچی آتے رہے تو ان دنوں میں بھی نیا شاعری میں داخل ہوا تھا، مشاعروں میں داخل ہوا تھا، تو میں نے ان کو بہت بار دیکھا، ان کو پڑھتے ہوئے بھی دیکھا۔ عام طور پر وہ صدارتیں کرتے تھے اور سارا مشاعرہ ایک طرف، بشیر بدر جو ہیں وہ ایک طرف۔ کیا بات ہے! عام طور پر وہ ایک اپنی مٹھی بنا لیا کرتے تھے، اور مٹھی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ مشاعرہ پورا ان کی مٹھی میں آ جاتا تھا، یہ ایسا کہا جاتا ہے ان کے لیے، اور وہ میں دیکھتا بھی تھا۔ ایک بیگم کا انتقال ان کا ہو گیا تھا، پھر انہوں نے دوسری شادی بھی کی، اور دوسری بیگم کے ساتھ بھی وہ کراچی تشریف لائے۔ کراچی پاکستان کے علاوہ پوری دنیا کے جو اردو مراکز ہیں، بڑے مراکز، امریکہ بھی شامل ہے، اور جگہیں ہیں، وہاں آتے جاتے رہے، بلائے جاتے رہے بہت اعزاز کے ساتھ۔ ایک خوش لباس آدمی بھی تھے، میں نے بہت بار ان کو کوٹ اور ٹائی اور پینٹ میں سوٹ کے ساتھ بھی دیکھا، اور بہت خوبصورت ان کا انداز تھا۔ تحت میں بھی پڑھتے تھے، بہت کمال، جو تحت میں پڑھتے تھے تو اللہ غضب ڈھاتے تھے، اور ترنم سے بھی پڑھتے تھے، تو ایک مکمل پیکج آپ سمجھ سکتے ہیں بشیر بدر کو۔ پھر ان کے مجموعے آنے شروع ہوئے، بہت سارے مجموعے آئے ان کی، امیج، اکائی، آمد، آسمان، آہٹ، اور بہت سارے مجموعے، آس۔ کچھ مجموعے ان کے پاکستان سے بھی شائع ہوئے، جس میں خاص طور پر آمد اور آسمان شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مجموعے ہوں گے ان کے، لیکن یہ دو مجموعے خاصے ان کے یہاں پڑھے گئے۔ ان کی غزل میں کیا تھا؟ ان کی غزل میں ایک تو یہ کہ ان کے ہاں سادگی تھی، کہ بیان میں سادگی تھی، ایک ایسی سادگی جس سے ایک کتاب میں بھی وہ الگ سے نظر آتے رہے، اور مشاعروں میں بھی اس سادگی سے انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا تھا۔ وہ سادہ شعر ہوتے تھے لیکن گہرے شعر ہوتے تھے، وہ شعر پڑھتے تھے اور وہ لوگوں تک پہنچتے تھے۔ بشیر بدر ہمیشہ توجہ کا، انتہائی توجہ کا مرکز رہے، اسٹیج پر، اسٹیج کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات ان کے بارے میں سامنے آتے رہے، گفتگو ہوتی رہی۔ بہت ساری چیزیں ہیں ایسی جو ظاہر ہے کہ ان کی شخصیت سے متعلق بھی ہیں، اور ان کے جو مخالفین ہیں ان کا پروپیگنڈا بھی شامل ہے، تو بہت کچھ ملا جلا ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو ان کی شخصیت بہت اجلی رہی ان کی شاعری کی طرح، اور ان کی شاعری میں چھوٹی بحر کے ساتھ ساتھ بڑی بحروں کا بڑا کمال نظر آتا ہے۔ بڑی بحروں میں جو نغمگی ہوتی ہے اور جو خوبصورتی ہوتی ہے، ردم ہوتا ہے، وہ ہمیں بشیر بدر کی طویل بحروں کی غزلوں میں بہت کھلتا ہوا اور نکھرتا ہوا اور سجا ہوا نظر آتا ہے۔ مثلا وہ ان کی غزل کے آپ نے بھی ضرور سنی ہوگی، کچھ غزلیں ان کی گائی بھی گئیں۔ یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو، وہ غزل کی سچی کتاب ہے، اسے چپ کے پڑھا کرو، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ شعر ہمارے اردو ادب کے بہت زبردست محقق، نقاد ڈاکٹر فروان فتح پوری نے کسی تقریر کے دوران تعریف کرتے ہوئے جدید غزل پر یہ شعر ڈاکٹر بشیر بدر کا سنایا تھا، اور جیسے ہی انہوں نے سنایا تھا ویسے ہی میرے دل پر وہ رقم ہے، اور مجھے یہ شعر بہت پسند ہے۔ جو جدید غزل کا ایک انداز ہے، کیفیت ہے، اس میں جو ایک تضاد ہے ہمارے ہاں نئے شہروں کا اور معصومیت کا، ملنساری کا،
اس کا ایک بہت خوبصورت اظہار اس شعر میں ہے. ایک اور مجھے ان کا شعر بہت پسند ہے اور میں سناتا ہوں اکثر. وہ یہ ہے کہ یہاں لباس کی قیمت ہے آدمی کی نہیں. یہاں لباس کی قیمت ہے آدمی کی نہیں. مجھے گلاس بڑھا دے شراب کم کر دے. مجھے گلاس بڑھا دے شراب کم کر دے. اور یہ تو ان کا میں ابتدا میں شعر سنا چکا کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. آدمی ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے ایک گھر بنانے میں. تم ترس نہیں کھاتے تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں. یہ شعر بھی انہوں نے کراچی میں بہت پڑھا اور بہت ہی اثر انگیز شعر ہے. ظاہر ہے کہ بھارت کے جو شعراء ہیں اور ایسے شعراء جو مشاعروں میں بھی اپنا رنگ جماتے رہے تو ان کی بہت ساری شاعری میں یہ اعتراض تو ہوتا ہے یہاں پاکستان میں کہ وہ شاعری بہت ایسی ہے جو کہ بہت سامنے کی ہے یا صحافت کا دخل اس میں بہت زیادہ ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو مشاعرے بھارت میں ہوتے ہیں بہت کثیر تعداد میں شریک ہوتے ہیں لوگ اور وہ صرف اردو بولنے اور سمجھنے والے نہیں ہوتے. مختلف زبانوں کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. تو شاعری اب ایسی ہی چاہیے اگر آپ کو مشاعروں میں رہنا ہے جو پہلی صف سے آخری صف تک آپ کی بات شعر کی زبانی پہنچ جائے. ایک بات. دوسری خاص بات یہ ہے کہ جو مزاحمتی رنگ آپ کو نظر آتا ہے بھارتی شعراء میں اردو شعراء میں مسلمان شعراء میں وہ بھی بڑے اہم بات ہے. چونکہ اور شاید ذرائع اتنے نہیں ہیں تو وہ پھر جو غزل کے شاعر ہیں وہ بھی بہت ساری مزاحمتی رنگ جو ہیں ان کی شاعری میں اور جبر کے خلاف اور ناانصافیوں کے خلاف تو وہ آپ کو نظر آئیں گے. تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں تو اس میں آپ کو فسادات کا ایک رنگ یقیناً ایک شیڈ اس کا نظر آیا ہوگا. بشیر بدر کے اور جو شعر ہیں اس میں ایک ظاہر مصر طرح پہ ہی انہوں نے غزل کہی ہوگی وہ کہ رات کا انتظار کون کرے آج کل دن میں کیا نہیں ہوتا. تو آپ کو مومن کی غزل اور ان کے شعر یاد آئے ہوں گے. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو بہت ساری غزلیں جو ہیں بشیر بدر نے اساتذہ کی زمین میں بھی کہی ہیں لیکن اپنا ایک الگ رنگ جو ان کا ہے وہ ان میں نمایاں ہے. آج کل دن میں کیا نہیں ہوتا. رات کا انتظار کون کرے آج کل دن میں کیا نہیں ہوتا. یہ شعر اسی زمین کا ہے. اسی طرح اور ان کی جو غزلیں ہیں ان غزلوں کے رنگ ہیں کیفیات ہیں بہت زبردست ہیں. ابھی اس طرف نہ نگاہ کر میں غزل کی پلکیں سوار لوں. میرا لفظ لفظ ہو آئینہ تجھے آئینے میں اتار لوں. میں تمام دن کا تھکا ہوا تو تمام شب کا جگا ہوا. ذرا ٹھہر جا اسی موڑ پر تیرے ساتھ شام گزار لوں. یہیں ٹھہر جا اسی موڑ پر تیرے ساتھ شام گزار لوں. مجھے روک روک پوچھا تیرا ہم سفر کہاں ہے. انہی راستوں نے جن پہ کبھی تم تھے ساتھ میرے. ہاں یہ ہے. انہی راستوں پہ جن پہ کبھی تم تھے ساتھ میرے. مجھے روک روک پوچھا تیرا ہم سفر کہاں ہے. اور یہ انہوں نے اپنی جو پہلی بیگم جن کا انتقال ہو گیا تھا انہی کی یاد میں یہ شعر کہا. عام طور پر بشیر بدر جو اپنا کلام سناتے تھے وہ ظاہر ہے کہ وہی غزلیں تھیں جن کا جو ازبر تھیں انہیں کوئی دیکھ ویکھ کے نہیں سناتے تھے اور وہ غزلوں کی غزلیں ان کو یاد ہوتی تھیں اور پھر وہ ایک کے بعد ایک اور ایک کے بعد ایک اور کچھ شعر بھی الگ الگ بھی سناتے تھے.
اور پھر وہ مشاعروں پہ آہستہ آہستہ چھا جاتے تھے. لیکن ایک مشاعرہ میں نے ایسا دیکھا جو شاید امریکہ میں کہیں ریکارڈ ہوا، اور بشیر بدر، ظاہر ہے کہ بھارت میں یہ بھی ہے کہ کھڑے ہو کر کلام پڑھا جاتا ہے. پاکستان میں عام طور پر نشستیں لگا دی جاتی ہیں، فرشی نشست پہ بھی شاعر بیٹھ جاتا ہے، کرسیاں لگا دی جاتی ہیں، اب وہاں بیٹھ کے کلام سناتا ہے. لیکن بھارت میں مجمع بڑا ہوتا ہے تو وہ کھڑے ہو کر کلام پڑھتے ہیں. اور اگر آپ کوئی بھی شاعر کھڑے ہو کر کلام پڑھے گا تو وہ پورے اپنے وجود کے ساتھ کلام پڑھتا ہے، اس کی جو انرجی ہے وہ بھی قابل دید ہو جاتی ہے، اور پھر وہ مجمع کو جس طرح کیپچر کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، وہ بھی ایک اہم بات ہے. تو اس مشاعرے میں بھی بشیر بدر کھڑے ہوئے تھے، اور ٹائی پہنی ہوئی ہے، کوٹ اور سوٹ پہنا ہوا ہے، اور ایک کاغذ لیکن ان کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ بالکل وہ تازہ غزل تھی جو وہ سنا رہے تھے. اور اسٹائل کچھ یہ تھا کہ وہ ایک ہاتھ پیچھے لے جاتے تھے اور کاغذ یہ ہوتا تھا، اور ایک ہی سیکنڈ میں وہ ہاتھ ان کا جو پیچھے کمر پڑ جاتا تھا وہ آ جاتا تھا، اور پھر وہ شعر دیکھتے تھے اور پڑھتے تھے. اور میں نے پہلی بار بہت برے انداز میں شعر پڑھتے ہوئے دیکھا بشیر بدر کو. مشاعروں کے بادشاہ تھے، لیکن وہ تازہ غزل جو سنا رہے تھے وہ بھی ٹھیک سے ان کے اپنے اندر تک نہیں اتری تھی، اور وہ کاغذ بار بار ان کو دیکھنا پڑ رہا تھا، ہر شعر پہ دیکھنا پڑ رہا تھا، لیکن اس میں بھی ان کو سہولت اور روانی نہیں مل رہی تھی. تو یہ بھی ہے، اور داد بھی پھر ظاہر ہے کہ اس طرح نہیں ملتی ہے. ایک عجیب سا ایک فنومنا ہے کہ جب شاعر بغیر دیکھے پڑھتا ہے، اپنے حافظے کے تحت پڑھتا ہے، تو سامعین زیادہ جڑتے ہیں. لیکن جہاں شاعر کسی اپنی ڈائری کو دیکھ کر پڑھتا ہے یا کسی کاغذ کو دیکھ کے پڑھتا ہے، تو پھر ایک توجہ اس کی کاغذ پر، ڈائری پر ہوتی ہے، پھر وہ آڈینس کی طرف دیکھتا ہے، تو وہ روانی نہیں ہوتی اس کو شعر سنانے میں، جیسا کہ وہ فی البدی ایک طرح کا انداز جیسے ہو سکتا ہے. فی البدی تو نہیں کہیں گے ظاہر ہے، لیکن جو اس کے حافظے میں چیزیں ہیں ان کو برجستہ انداز میں وہ سنا رہا ہوتا ہے. تو بشیر بدر، وسیم بریلوی، ندا فاضلی اور اس قبیل کے جو شعراء ہیں جو پاکستان بھی آتے رہے، اور پاکستان آنے والے شعراء میں ظاہر ہے کہ سادات امروہہ کے مشاعرے تھے بالکل آغاز میں، اور اس کے بعد پھر شہر قائد کے مشاعرے ہوئے، تو اس میں بھی آتے رہے، اور فضا بہت اچھی تھی. پاک بھارت دوستی کے سلسلے تھے، وہ جو شعراء یہاں تشریف لاتے تھے ان کے بہت سارے ریلیٹیو بھی یہاں ہوتے تھے. حالانکہ ان کو فائدہ بہت زیادہ نہیں ہوتا تھا کہ مشاعروں کے اعزازیے کم ہوتے تھے یہاں، تو ان کو وہاں پیسے زیادہ ملتے تھے، اعزازیے زیادہ ملتے تھے بھارت میں، اور تھوڑا کرنسی کا معاملہ بھی تھا. لیکن وہ محبت میں آتے تھے، یہاں گھومتے پھرتے تھے، اپنے جو رشتہ دار ہوتے تھے ان سے بھی ملتے تھے، اور یہاں کے شعراء ان سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی. ایک بہت اچھا کام جو ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے شہر قائد کی اگر میں بات کروں تو 80 کی دہائی میں اور 90 کی دہائی میں صرف ایک مرکزی مشاعرہ ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ بہت سارے ذیلی مشاعرے بھی ہوتے تھے. اور وہ ذیلی مشاعرے بھی اسی لیے رکھے جاتے تھے کہ جو بھارت سے آئے ہوئے شعراء ہیں، جن میں بعد میں شاعرات کی بھی بڑی تعداد آنے لگی اور غیر متوازن صورتحال بھی ہونے لگی، چونکہ وہ مشاعرہ پیٹ شاعر تو تھیں شاعرات، لیکن ظاہر ہے کہ شاعری کا معیار وہ نہیں تھا جو وہاں کے منجھے ہوئے شعراء میں ہم دیکھتے ہوئے آئے ہیں. لیکن وہ منجھے ہوئے شعراء جو کہ بھارت سے یہاں آتے تھے، ان کے کلام کا جب معیار ہوتا تھا وہ کاغذ پر بھی اور مشاعرے میں بھی اور ان کے ادا کرنے میں بھی وہ ایک الگ سطح رکھتا تھا. تو یہ پھر کمرشل صورتحال ہو گئی تھی جہاں شاعرات گلے کا سہارا لے کر مشاعرے لوٹ رہی تھیں. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ذیلی مشاعرے یہاں ہوتے تھے مرکزی مشاعرے کے ساتھ ساتھ، وہ اس لیے کیے جاتے تھے کہ جو بھارت سے آئے ہوئے شعراء ہیں انہیں مزید اعزازیے مل سکیں. تو یہ اعزازیے جیم خانہ، کراچی کلب اور بڑی اداروں میں بھی ہوتے تھے، اور گھروں پر بھی
مخصوص مشاعرے ہوتے تھے جہاں اچھے اعزاز یہ بھارتی شعراء کو اور پاکستانی شعراء کو، کراچی کی شعراء کو بھی دیے جاتے تھے۔ اس میں ایک اچھی بات یہ بھی ہوتی تھی کہ جو شعراء مرکزی مشاعرے میں جیسے کوئی شاعر شریک نہیں ہوا ہے تو پھر وہاں ذیلی مشاعروں میں وہ شریک ہو جاتے تھے بہت سارے شعراء۔ اس طرح بھارتی شعراء ان سب کو سن لیتے تھے، اور یہ جو شعراء ہوتے تھے وہ قریب سے بھارتی شعراء کو سن لیتے تھے، سلام دعا ہو جاتی تھی۔ بہت سارے ایسے شعراء ہیں جو کم آئے، جیسے عرفان صدیقی زبردست شاعر رہے اور مشاعرے کے بھی شاعر رہے، وہ کم آئے لیکن جب بھی آئے تو بڑا رنگ جمایا۔ تو میں اب چاہتا ہوں کہ کچھ شعراء جو ہیں میرے پسندیدہ بھارتی شعراء، ان پر بھی میں گفتگو ساتھ ساتھ کروں، اور 4-5-6 شعراء ایسے ضرور ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ان پہ گفتگو ہو۔ آج بشیر بدر پہ کچھ گفتگو ہوئی، آگے ہم اس سلسلے کو مزید چلائیں گے، بڑھائیں گے۔ یہاں خالد معین کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔